ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے مقبوضہ کشمیر میں موت اور تباہی کا رقص جاری رکھتے ہوئے ضلع پلوامہ میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ضلع پلوامہ کے علاقے گڑی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک ظالمانہ کارروائی کے دوران فرضی جھڑپ میں شہید کیا۔ ان 2 شہادتوں کے بعد گزشتہ ایک ہفتے کے دوران شہید ہوئے کشمیریوں کی تعداد 14 ہو چکی ہے۔ کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ چونکہ قابض فورسز کو کشمیریوں کے قتل عام کے عوض انعامات اور ترقیوں سے نوازا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قابض فوج کے مختلف دستوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ کشمیریوں کو مارنے کا مقابلہ جاری ہے۔ بھارتی درند صفت فوجی روز ہی کسی نہ کسی کشمیری کو فرضی جھڑپ میں شہید کر کے اس کو مجاہد قرار دے رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے بھارت کے ہاتھوں آئے روز بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے قتل عام پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مولوی بشیر احمد نے کہا کہ بھارت گزشتہ 74 سال سے اپنی تمام تر طاقت کے استعمال، قتل و غارت، مار داڑ اور پکڑ دکڑ کے باوجود کشمیریوں کے عزم کو نہیں توڑ سکا اور نہ مستقبل میں کشمیریوں کو مروب کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کشمیریوں کے جذب حریت کو کسی صورت دبایا نہیں جا سکتا اور وہ بھارت سے مکمل آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مولوی بشیر احمد عرفانی نے بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما کے گستاخانہ بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کو اس طرح کے توہین آمیز بیان پر امت مسلمہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے چیئرمین شبیر احمد شاہ نے مقبوضہ خطے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور تیزی سے بگڑتی ہوئی سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں وادی میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک طرف بھارت نے اپنی فورسز کو بے گناہ کشمیریوں کو قتل کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے تو دوسری طرف جائز سیاسی آوازوں کو خاموش کرانے کے لیے بے شرمی سے انسداد دہشت گردی کے قوانین کا استعمال کر رہا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یاسین ملک کی غیر منصفانہ سزا اور منصفانہ ٹرائل کے حق سے انکار اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کس طرح کی خودارادیت کی جائز سیاسی جدوجہد کو کچلنے کے لیے اپنی ریاستی مشنری کو استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں نوجوانوں کی شہادتوں میں حالیہ اضافے کے بارے میں شبیر شاہ نے کہا کہ شہریوں بالخصوص نوجوانوں کا منظم قتل مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی حکومت کی سازش کا حصہ ہے۔ شبیر احمد شاہ نے کہا کہ بھارتی فورسز بے گناہ اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہے اور بے رحمی سے قتل کر رہی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد دہلی سے جاری کردہ احکامات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری زمینیں، روزگار، وسائل اور تمام چیزیں برائے فروخت پر رکھی گئی ہیں۔ محبوبہ مفتی نے گپکار سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر ایک تقریب کے موقع پہ کہا کہ باہر کے لوگ یہاں کی زمینوں، نوکریوں اور وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی ہمارے وجود کو ہی ختم کر دے گی اگر ہم مل کر کام نہیں کریں گے، مزاحمت نہیں کریں گے اور ایسی باتوں کی مذمت نہیں کریں گے۔